السلام علیکم۔ پارہ 22 وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ عام خواتین کی طرح نہیں بلکہ رہنما خواتین ہیں۔ ضرورت کی بات معروف انداز میں کریں، گھروں میں رہیں، تبرج یعنی اظہار زینت کے ساتھ نہ نکلیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تاکہ پاکیزگی حاصل ہو۔ آیت 32 یا نساء النبی لستن کأحد من النساء وقلن قولا معروفا، مردوں سے درمیانی درجے میں صاف اور سادہ انداز میں بات کریں، نہ ہی انتہائی سخت ہوں اور نہ ہی نرم لہجہ اختیار کریں۔ آگے والی آیت میں آیا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورت گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے، نہ لباس، نہ چال، نہ آواز، نہ خوشبو کے ذریعے۔ آیت 34 وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، پڑھنا پڑھانا بہترین کام جس کا حکم ازواج مطہرات آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ وہ کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں دوسروں کو سکھاتی رہیں۔ کام کی نیت اور ارادے سے کام ہوگا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور شیاطین اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آیت 35 ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اصلاح معاشرے کے افراد، مسلمان، مومن، فرما بردار، سچے، صابر، خاشع، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر کی کثرت بخشش اور اجر کا ذریعہ ہے۔ مفرودون یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورت سبقت لے جانے والے ہیں۔ آیت 37 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، یہاں پہ حضرت زید و زینب رضی اللہ عنہا کا ذکر ہو رہا ہے کہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کا نباہ نہ ہو سکا تو نکاح ختم ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا، پھر طلاق ہوئی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ یہ سارے حالات ایک خاص حکمت کے تحت پیش آئے تاکہ عربوں کی ایک رسم کو توڑا جا سکے۔ آیت 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ لپالک بیٹا حقیقی بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ غلط معاشرتی رسموں کو لوگوں کے ڈر سے پکڑے رہنے کی بجائے اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی تبلیغ میں بشارت کا پہلو انذار سے زیادہ ہے۔ آیت 45 یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں اور سراج منیر ہیں۔ آیت 50 تعداد ازواج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اللہ کے حکم سے کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہوئے، اس لیے کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ آیت 53 یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا البیوت النبی، دعوت کے آداب، دعوت پر بلانے پر جانا چاہیے، دعوت ختم ہوتے ہی رخصت ہو جانا چاہیے، غیر ضروری بیٹھنے نہیں رہنا چاہیے۔ آیت 56 ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام، اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اللہ کی رحمت و سلامتی حاصل کریں۔ آیت 59 یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلبابہن، تمام مومن خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ وہ مسلمان کے طور پر پہچانی جائیں اور اذیت دینے والوں سے بچ سکیں۔ یہ پردہ عورت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ آیت 53 میں منہ کے پردے کا حکم ہے کہ
خواتین سے پردے کے پیچھے سے بات کرنا، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، شوہر کی عدم موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے پاس اکیلے جانے سے منع کیا ہے، البتہ محرم رشتے اس سے مستثنیٰ ہیں۔ آیت 70 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قول سدید، سیدھی اور درست بات کرو تاکہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو اور گناہ پر بخشش دیے جاؤ۔ ذو معنی اور مبہم باتوں کے بجائے صاف، صحیح، سچی اور سیدھی بات کرنی چاہیے۔ آیت 72 دین امانت ہے جس میں منافق اور مشرک کو کوتاہی پر عذاب ملے گا اور ادائیگی پر مومن کی بخشش ہوگی۔ سورہ سبا، قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کیں لیکن وہ شکر گزار قوم نہ تھی۔ آیت 1 الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، شکر گزاری، داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام اللہ کا فضل پا کر اس کے شکر گزار بندے بنے۔ بندہ مومن سے یہی شکر گزاری مطلوب ہے۔ آیت 3 ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، ہر چھوٹی بڑی چیز کا اللہ کے پاس لکھا ہوا ریکارڈ موجود ہے۔ آیت 10 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ان آیات میں داؤد علیہ السلام کی جو خوبیاں بیان ہوئی ہیں ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے۔ اس آواز کو سن کر پہاڑ بھی تسبیح کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ سبحان اللہ، ہر خیر نیکی کا کام کرنا شکر گزاری ہے اور اس کا افضل کلمہ الحمدللہ کہنا ہے۔ نافرمانیاں آگ کی طرح ہیں جو نعمتوں کو کھا جاتی ہیں۔ آیت 15 لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا نے ناشکری کی تو بند توڑ سیلاب کے ذریعے ان کے باغات تباہ کر دیے گئے۔ آیت 24 قل من یرزقکم من السماء والارض، مال و اولاد، رزق کی کشادگی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے مال والے کو کرنا نہیں چاہیے اور کم مال والے کو بگڑنا نہیں چاہیے۔ مال اور اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ اسی وقت بن سکتی ہیں جب ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہوں۔ سورہ فاطر، آیت 1 الحمدللہ فاطر السماوات والارض، فرشتے اللہ کی تخلیق ہیں جن کے کئی پر ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ اللہ جس کو جیسا چاہے بنا دے۔ آیت 2 رحمت کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس لیے ہر غم میں اس کو پکارو۔ آیت 6 ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اس لیے اسے دشمن سمجھو اور اس کی جہنم کی طرف بلانے والی چالوں کو سمجھو۔ آیت 8 گناہ پر مطمئن، اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آیت 10 من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ہر اچھی طیب بات اللہ کی طرف چڑھتی ہے اور اعمال صالح کلمات کو بلند کرتے ہیں۔ انسان ہر طرح سے اللہ کے آگے محتاج اور عاجز ہے، ہر ضرورت کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ثم اورثنا الکتاب، اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا اور وہ 3 قسم کے ہیں، ظالم ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، درمیانہ رو اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ سورہ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم ایک حکمت سے بھرپور اور محکم کتاب ہے۔ قرآن کی قسم کھا کر 3 باتیں کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن عزیز و رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے، نصیحت کو وہ قبول کرتا ہے جو رحمان سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ آیت 12 انسان اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اس کے نیک اعمال، نیک اولاد، گواہیاں، علمی ورثہ، صدقہ جاریہ کے کام، نیکی اور بدی کی طرف چل کر جانا، یہ سب آثار ہیں جو لکھے جا رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو سلمہ قبیلے نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا
مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ہمارا ارادہ ہے۔ آپ سے فرمایا اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ آئیے اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے ہم نامہ اعمال میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔